اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف. اور وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کر لعلہم، شاید کہ وہ غور و فکر. قرآن مجید میں وہ مضامین جو بہت لطیف ہیں، بہت لطیف ہوتے، جن کا ادراک عام انسانی عقل سے ماورا ہے، اس کے لیے تمثیلیں بیان کی. ما لا يدرك، اگر وہ مضمون بتمام و کمال سے نہیں آ سکتا تو کچھ تو آ جائے تمثیل سے، اگر غور و فکر کریں گے تو بات سمجھ. اب اس تمثیل کے حوالے سے سب سے اہم مقام جو ہے قرآن مول کے تحت کہ القرآن بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر. سورہ اعراف میں یہ واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لے، تو وہاں انہوں نے اللہ سے ایک خواہش کا، ایک درخواست کا اظہار کیا. مخاطبہ اور مکالمہ تو اس سے پہلے بھی ہو چکا. اب یہ شوق رب ارینی انظر، پروردگار اب دیدار بھی عطا فرما. پردے کے پیچھے سے بات تو ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن دیدار بھی عطا. اللہ نے فرمایا لن ترانی، مجھے ہرگز نہیں دیکھ، ولکن انظر الی الجبل، لیکن وہ سامنے پہاڑ پر آ جماؤ. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنے مقام پر قائم رہا ہے، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں، اگر وہ جھیل جائے اس کو، تو تم بھی سوچنا کہ ہمارا دیدار کر. فلما تجلی رب للجبل، جب اللہ نے تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، جعلہ دکن، تو وہ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو. وخر موسیٰ صاعقا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو. حالانکہ تجلی براہ راست موسیٰ پر، تجلی پہاڑ پر، اور حضرت موسیٰ بالواسطہ اس تجلی کا مشاہدہ کر، لیکن اس تجلی کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہاڑ پھٹ گیا ریزہ ریزہ، اور حضرت موسیٰ بے ہوش. اب یہ واقعہ ہے، وہاں تو تمثیل بیان ہوئی اور یہ واقعہ ہے. تو جو اثر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی ہے، وہی اثر اللہ کی صفت ہے کلام. اس لیے کہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، متکلمین اس مسئلے کا حل ہی نہیں کر پائے. کلام اللہ، اس کی صفت کی بھی تاثیر. یہ آیت قرآن کی عظمت کو واضح کرتی ہے جیسے کہ ہے فی نفسہ ہی. اب دیکھیے کوئی چیز بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت، اگر مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں تو مجھے اس سے کوئی. تو اب جو دوسرا مقام میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سورہ یونس کی 2 آیات، یہ ترتیب میں نوٹ کرا چکا ہوں. 1 آیت، 4 آیتیں، 6 آیتیں، 8 آیتیں. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک یفرحوا ھو خیر. اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی موعظت تمہارے رب. وہ صرف موعظت نہیں ہے، سینوں کے اندر جو روگ ہیں، جو امراض ہیں، ان کا علاج بھی ہے، شفا بھی. شفاء لما فی الصدور، تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے، وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہو، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کسی کھائی میں جا کے رو. تو یہ ہدایت کیا؟ دیکھو ادھر مت جانا، ادھر جاؤ، اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تل پٹ ہو. یہ ہے ہدایت. اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت ہدی و رحمت. اب میں چاہتا ہوں ان 4 الفاظ میں جو ربط ہے، دیکھیے اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت، تو پانی بہہ جائے، زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی رویدگی پیدا. اگر دل سخت تو قرآن میں کوئی اثر نہیں. اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ہے، واعظ کی، نصیحت کی ضرورت ہے، تاکہ نرم انسانی دل جب سخت ہو تو ان کی سختی چٹانوں سے. سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہودی الخطاب ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ. اے بنی اسرائیل، تمہارے اس طرز عمل نتیجے میں تمہارے دل سخت، اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت. لہذا سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم، اس میں ہل چل. یہ کام ہے موعظہ، واعظ کا، نصیحت. ہمارے معاشرے زمانے میں واعظ کا بڑا رواج تھا. آج کا اس ختم، بلکہ واعظ کو گھٹیا بات سمجھتا ہے. بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم تو واعظ کہہ رہے. گویا کہ واعظ گھٹیا، واعظ سے دقت پیدا، نرمی پیدا ہو. تو قرآن مجید ہی سب سے موعظہ ہے. ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا؟ جب واعظ کہے جاتے مثنوی مولانا سے ضعیف احادیث، واعظ استاذنو افسانہ بند، واعظ بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر. لیکن اس کا حال کیا؟ از خطیب و دیلمی گفتارے ہو، بعض ضعیف و شاذ و مرسل کارے ہو. وہ خطیب بغدادی یا دیلمی کی جو احادیث سے گھٹیا درج کتابیں حدیث کی، سب سے کم تر درجے کی کتابیں، ضعیف کتابوں، یوں سمجھئے کہ بہت بڑے
مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا. الضعیف و شاذ و مرسل کارے، ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث وہ بیان کر رہا ہے. قرآن سے اس کا تعلق. قرآن مجید سب سے بڑا. یا ایھا الناس جاءتکم موعظہ، یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے. یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو، دل کے اندر کی بیماریاں کون سی؟ تھرومبوسس نہیں، انجائنا نہیں، وہ اور ہے. وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض، ان سب کو جڑ سے نکال کر یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ وشفاء لما فی الصدور وہدی، اور وہ ہدایت ہے. انفرادی ذکر کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی ذکر. کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں جو ہماری نماز کا جزو لازم، تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ہوئی ہے. پھر جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط، اللہ کو ہم نے پہچان لیا، اسے رب العالمین لیا، اسے رحمان مان لیا، اسے رحیم مان لیا، اسے روز جزا کا حاکم مان لیا. تو اب کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت تو آ گئی. اب اصل ہدایت جو درکار ہے وہ ہے جو ریلیونٹ ہے آج کے جو اجتماعی نظام ہے انسانوں. اس کے لیے انسان بالکل بے بس. اس کی عقل جو ہے اجتماعی نظام عدل کا، انفرادی طور پر نیکی اور بدی کا علم میرے اور آپ کے نفس کے اندر ودیع. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ موجود. لیکن یہ کہ معاشر نظام میں عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن، ان کے حقوق و فرائض کا توازن دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے. یا عورت جو برابر ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں، بھیڑ بکری کی طرح ملکیت ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں. اور یا عورت کلوپیٹرا بند پورے ملک کی قسمت کا بیڑا غرق کرتی، انسانوں کے شانہ بشانہ وہ در حقیقت خاندانی نظام کو برباد کرتی. ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم ہے؟ اب آپ سوچئے، تجزیہ کی. اگر مرد سوچے گا، نظام بنائے گا، تو وہ اپنے احساسات سے تو واقف ہے، عورت کے احساسات و جذبات سے تو واقف. عورت نظام بنائے گی تو وہ اپنے احساس و جذبات سے واقف ہے، وہ مرد کے احساسات و جذبات سے واقف. یہ عادلانہ نظام وہی ہستی دے سکتی ہے جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو. ایک امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے، کارخانے دار ہے، وہ لوگوں کو رکھتا ہے مزدور. اب جو بھی پروڈکشن ہو رہی ہے، جو نفع ہو رہا ہے، اس میں کتنا حصہ مزدور کا ہونا چاہیے، کتنا سرمایہ دار کا ہونا چاہیے، کون طے کرے؟ یا سرمایہ دارانہ نظام بن جائے گا اور مزدور کمر توڑنے والی محنت کرنے کے باوجود زندگی کے بنیادی جو تقاضے ہیں ان کو بھی حاصل. میں نے آپ کے ممبئی شہر میں جو اس وقت دیکھا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے کبوتروں کے سے جن میں انسان رہ رہے ہیں اور پوری زندگی ان میں گزارتے ہیں. یہ انسان، جبکہ اونچے اونچے محل، بڑی بڑی عمارتیں، ایکڑوں پر پھیلی ہوئی کوٹھیاں، یہ ہے ننگا کیپٹلسٹ، ننگا اوریا. اسی کا رد عمل تھا جو کمیونزم کی شکل میں ایکویلٹی ہو. لیکن اس کمیونزم نے شکل اختیار کر ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ. تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، نہ کچھ کہہ سکتے ہو، نہ تنقید کر سکتے ہو، نہ رائٹ آف ایسوسیشن ہے، نہ رائٹ آف ایکسپریشن آف اوپینین ہے. بس کام کرو، تنخواہ لو، روٹی کھاؤ، اللہ اللہ. یہی وجہ ہے کہ وہ نظام بھی مر گیا. اسی طریقے سے کسی بھی نظام میں اگرچہ حاکم مطلق تو اللہ ہے، پھر بھی کوئی نظام آپ بنائیں گے، حکام ہو، اولو الامر ہوں گے. خلافت راشدہ بھی تھے نا، امیر المومنین تھے، اولو الامر. عوام میں اور ان کے درمیان حقوق و اختیار کا توازن کیا ہو، کون طے کرے؟ اولو الامر تو چاہیں گے سارے اختیارات ہمارے پاس، ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ قائم ہو. عوام چاہیں گے ہمارے پاس اور ہمیں اتنی آزادی ہو کہ مادر پدر آزاد ہو جائیں، جو چاہیں کریں. ہومو سیکسول ہو جائیں، ہومو سیکسول میرجز کریں، ہمیں کوئی روک نہیں. تو میں نے آپ کو بتایا اجتماعی نظام کی کوششیں ہیں، معاشرتی معاشی نظام، سیاسی. آج کے انسان کی اصل ضرورت، اس لیے کہ اس طرح کا ہمہ گیر نظام اس سے پہلے تھا ہی نہیں. لوگوں کو آزاد. آج آپ کا پورا تعلیمی نظام بھی اسی نظام کے تھے. آپ کہاں لے جائیں گے اپنے بچوں؟ آپ ان کے حوالے کر کے اپنے ہاتھ دھو. یو واش یور ہینڈز آف یور چلڈرن. وہ نظام جو چاہے گا. گلا تو گھٹ دیا اہل مرثا نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. کیا کریں گے؟ انہیں کہیں کسی تہخانے میں تو بند نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے، وہ جا کر دکان پہ. جب تک نظام درست نہ ہو، اور نظام کی ہدایت ہے جو قرآن نے دی ہے اصل. ورنہ اخلاقیات کا معاملہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ تو نوع انسانی کی مشترک نہیں. سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، کون نہیں جانتا؟ کیا ہندو نہیں جانتا؟ کیا بدھ مت کا پیرو نہیں جانتا؟ وعدہ کرنا اچھا ہے، وعدہ خلاف بری ہے، کون نہیں جانتا؟ عیسائی نہیں، یہودی نہیں جانتا، سب جانتا. بیسک ہیومن موریلٹی تو ہمارے اندر ہے، جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.
انسان کا نفس جو اللہ نے پوری طرح تیار کر دیا، نوک پلک سوار دی، اور اس میں نیکی اور بدی کی تمیز ودیت کر. لہذا اصل ہدایت ہے آج جو ہے وہ اجتماعی. 2 منٹ اور لے لوں آپ کے. 300 سال سے انسان اسی اجتماعی عدل کی تلاش میں ادھر سے ادھر ٹھوکرے کھا. کوئی 250 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں. فرانس میں انقلاب آیا، کیوں آیا؟ یہ بادشاہت، چیمانی ادارت. بادشاہ کون ہے؟ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں. اسے کیا حق ہے کہ وہ حکومت کرے؟ لہذا انقلاب آیا، سخت خونی انقلاب آیا. لوگوں نے چاہا کہ عدل ہو، لہذا فرینچ ریولوشن. لیکن چونکہ وہ ریولوشن یک طرفہ تھا، صرف سیاسی نظام بدلا، معاشی نظام نہیں بدلا، سود موجود رہا. لہذا اس کے بعد کیپیٹلزم کی لعنت. پہلے لارڈز اینڈ بیرنز اور بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار سروں پر مسلط تھے، اور اب کارخانے دار اور کیپیٹل مسلط ہو. آج کی جمہوریت کیا؟ دس از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ. یہ تو اصل میں کیپیٹلزم ہے، کیپیٹلسٹ کی ڈکٹیٹرشپ. اچھا، اس سے نجات پانے کے لیے چھلانگ لگائی کمیونزم. وہ میں آپ کو بتا چکا، وہاں انفرادی آزادی. اب وہ بھی مر گیا. اب فوکو یاما نے تو کتاب لکھ دی اینڈ آف ہسٹری. بس ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام لبرل سیکولر ڈیموکریسی اور انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم، اس سے بہتر کوئی نظام ہے ہی نہیں، سب ختم. لیکن ایک نظام ہے جس کا انہیں اندیشہ ہے، جو ابلیس کی زبان سے اقبال نے کہلوایا تھا، ہے اگر کوئی خط تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. بڑے نیک لوگ بھی، لیکن بحیثیت مجموعی امت کا حال کیا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. پیر ہیں، مرشد ہیں، ان کی آستینوں میں ید بیضا نہیں ہے، حضرت موسیٰ والا. بہرحال فوکو یاما کی نفی کی پھر بعد میں، اور کتاب لکھی کلیش آف تہذیبوں کا ٹکراؤ ابھی آئے گا. تو میں اس سے زیادہ اس نہیں جانا چاہتا. ہدایت، انفرادی ہدایت بھی قرآن میں ہے، اور سب سے بڑھ کر اجتماعی ہدایت جس کی آج کے انسان کو سب سے زیادہ ضرورت. سسٹم آف سوشل جسٹس جو صرف اللہ دے سکتا، اس لیے کہ کارخانے دار بھی اسی کی مخلوق ہے، اور جو اولو الامر ہے وہ بھی اسی کے پیدا کرنا ہے، اور جو عوام ہے وہ بھی، مرد بھی اسی کا پیدا کرنا ہے، عورت بھی پیدا کرتا ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کے کلبے کے. وہ عدل دے گا، وہ سوشل جسٹس دے گا، وہ توازن دے گا آپ کو معاشرتی نظام میں، معاشی نظام میں، سیاسی نظام. اس کا نتیجہ چوتھا جو نکلے گا، رحمت للمومنین. اب وہ رحمت ہوگی آخرت. جیسے حضور نے فرمایا، الزہراوین نام دیا سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو. الزہراوین، زہرا کہتے ہیں بہت تابناک، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ. الزہراوین یہ دو بدلیوں کی صورت میں میدان حشر میں ظاہر ہو، اور جو ان سے محبت کرنے والے تھے ان پر سایہ کریں گی، جبکہ کسی کے لیے کوئی. تو یہ رحمت کا ظہور ہوگا قرآن کا قیامت. اب اگلی آیت دیکھیے، قل بفضل اللہ وبرحمت. اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے تمہیں قرآن مجید جیسی کتاب ہدایت دی، جو موعظہ بھی، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، دنیا میں ہدایت بھی ہے، آخرت میں رحمت. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اگر جشن منانا ہے تو اس کا مناؤ، خوشیاں منانی ہے تو اس کی مناؤ. ہوا خیر مما یجمعون. یہ دولت ان تمام چیز سے زیادہ قیمتی ہے جو انسان جمع کرتا، دولت جمع کرتا ہے، مال، اسباب، جائیداد، کاروبار، اور محل بناتا ہے، اس میں بڑا اعلیٰ فرنیچر رکھتا ہے، اس میں لا کر ڈیکوریشن پیسز کہاں کہاں سے دنیا سے لا کر رکھتا ہے. ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی شے. اب آئیے 4 آیت سورہ رحمان کی 4 آیت. الرحمن، یہ جملہ نہیں، یہ تو صرف مبتدا ہے، لیکن آیت کی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ. یہ اصل میں جو 4 آیت میں 4 چوٹی کی چیز، ٹاپ موسٹ چیز، اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان ہے. اگرچہ قرآن میں کثرت سے آیا ہے اللہ، وہ کیوں؟ اہل عرب صرف اسی نام سے واقف ہے، اللہم اللہم دعائیں مانگا کرتے. اور آپ کو معلوم ہے فرقان میں تو اعتراض بھی انہوں نے کیا، یہ رحمان کا کون ہے؟ ہم تو جانتے ہیں یہ کہاں سے لے آئے ہو ہے محمد تم رحمان صلی اللہ علیہ. لیکن آپ غور کریں تو سب سے پیارا نام رحمان ہے. دیکھیے رحمت سے یہ 2 نام بنائے گئے، الرحمن الرحیم. 113 مرتبہ تو تمام سوروں کے سے پہلے یہ آیت موجود ہے، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ان میں فرق کیا؟
یہ جو فعلان کا وزن ہے، اس پر جو عربی میں لفظ آتے ہیں، اس میں کسی صفت کی ہیجانی طوفانی کیفیت، ٹھاٹھے مارتا پہاڑوں ایسی لہریں، اسی سے غضبان بنا ہے، انتہائی غضب، بہت غصہ، اسی سے جوعان بنا ہے، بھوک سے مر رہا ہوں میں، انا جوعان، اسی سے عطشان بنا ہے، میں پیاسا مر رہا ہوں۔ اللہ کا لفظ، اللہ کا نام رحمان ظاہر کر رہا اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے، اور رحیم فعیل کے وزن جس میں دوام تسلسل، تو اللہ کی رحمت جہاں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، ساتھ ہی وہ آہستگی کے ساتھ مسلسل بہنے والے دریا کے بھی ہے، تسلسل۔ اب ان دونوں کا ریلیشن اگر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھوں، اگر کہیں کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ دیکھیں کوئی عورت جو ہے مردہ ہو گئی اور کوئی شیر خوار بچہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا، اسے کیا پتا میری ماں مر گئی، اور کوئی آئیڈینٹیفائی ہو رہی، کچھ پتا نہیں ہے یہ کون خاتون کہاں سے آئی، آپ بتائیے اس وقت کون سا انسان ہوگا جس کے دل میں رحمت کا دریا جوش نہ مار جائے، اس بچے کی سرپرستی میں کر لوں، یہ انسان کی۔ لیکن جب وہ گھر لے جائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد وہ محسوس کرے کہ میں نے خامخواہ کوئی بوجھ اپنے اوپر لے لیا ہے، میرے تو اپنے بچے بہت تھے۔ گویا کہ جوش تو آیا، دوام اس میں نہیں۔ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح بھی ہے، اور اس دوام ہے، دریاؤں کا دوام تک۔ اور سب سے پیارا کیوں کہہ رہا ہوں یہ نام، ہمیں سب سے بڑی ضرورت رحمت کی۔ دیکھیے اللہ رازق ہے، ہمیں رزق دیتا تاکہ ہم زندہ رہیں، اور اس نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان لے۔ تو رزق دینا اس کی ضرورت ہے، میری ضرورت نہیں ہے۔ مجھے زندہ رکھنا ہے تاکہ وہ امتحان میں دوں تو وہ رزق دے گا مجھے۔ لیکن رحمت کون سی؟ میں حدیث آپ کو کہتا ہوں، ایک دفعہ آپ نے فرمایا کوئی انسان محض اپنے عمل بنیاد پر جنت میں داخل ہے جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیر نہ کر۔ اسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہمت سے، جرأت سے، بلکہ ہم کہہ سکتے جسارت سے کام لیا کہ پوچھ لیا حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمت، میں بھی داخل ہوں جنت میں جب تک کہ میرا رب مجھے ڈھانپ نہ لے۔ اب تو سب سے پیارا نام کون؟ الرحمن۔ اب آئیے اگلی آیت، علم القرآن، اس نے قرآن کی جو پچھلا مقام ہم نے دیکھا تھا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم، لیکن آپ سوچئے جو دوسرے علوم ہیں وہ کس نے دیے ہیں؟ یہ سارا سائنٹیفک نالج اور ٹیکنالوجی، یہ وہی تو علم آدم الاسماء کا ظہور ہے جو ہو رہا ہے۔ پوٹینشلی یہ سارا مادی علم حضرت آدم کی ودیت کر دیا گیا تھا، پوٹینشل، جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے، علم آدم الاسماء، تمام نام، اور ساتھ ہی وہ ایپریٹس دے دیا جس سے کہ یہ پوٹینشل تھا، یہ ایکسفولیٹ، یہ کھلے، جیسے کہ کلی بند ہوتی ہے پھر کھلتی ہے تو 5 پتیاں ظاہر ہیں، ایکسفولیٹ۔ وہ ایپریٹس کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کان عنہم، کانوں سے سنو، آنکھوں سے دیکھو، اس دماغ میں سینس ڈیٹا فیڈ کرو، پروسیس کرو، نتیجہ نکال، میموری کے حوالے کرو، اور سوچو اور دیکھو اور مشاہدہ کرو، نتائج اس سے نکالو، پچھلی میموری سے اس کو ٹیلی کرو، کوئی نئی چیز مل گئی ہے۔ یہی ہے نا، میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص نے ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی 1000ویں پیڑھی ہماری ہو، ابھی تک انسان کسی سورس آف انرجی سے واقف، پھل کھاتا تھا یا گوشت کچا کھاتا تھا، کسی شخص نے دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان گری اور نیچے بھی چٹان تھی، تو آگ کا شعلہ بڑھا، اوہ یہ کیا ہے؟ اب اس نے ویریفائی کرنے کے لیے 2 پتھر لیے، ٹکرائے، شعلہ پیدا، آگ ایجاد ہو، دی موسٹ پرائمری سورس آف انرجی۔ اس سے آگے کسی نے دیکھا کہ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے کے اوپر اور ڈھکنا اس کا ہل رہا، اسے کون ہلا رہا ہے؟ کوئی جن ہے، بھوت ہے، کون ہے؟ بعد میں معلوم نہیں، یہ سٹیم ہے، سٹیم میں طاقت ہے، سٹیم انجن ایجاد ہو گئے، چل پڑی گاڑیاں، فرنٹیئر میل آتا تھا پشاور سے بمبئی تک، چلا رہا ہے اسے۔ تو یہ علم ہمارا تدریجاً آگے بڑھا، لیکن یہ دیا ہوا اللہ کا، لیکن تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا۔ میں کہہ رہا تھا نا، ان 4 چیزیں، 4 چوٹی، اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان، جو علم اس نے دیا تمام مخلوقات میں، جو چوٹی کا علم وہ قرآن کا۔ اب آئیے، خلق الانسان، پھر سوچے انسان کو پیدا کیا تو کیا جنوں کو نہیں کیا؟ کیا فرشتوں کو نہیں کیا؟ کیا یہ گیلیکسیز پیدا نہیں؟ کیا چاند اور نہیں پیدا کیا؟ کیا ہماری زمین کے اوپر زندگی کی جو شکلیں ہیں، نباتاتی اور حیواناتی، یہ چرند ہیں اور پرند ہیں اور مچھلیاں ہیں، کس نے پیدا کی؟ سب کچھ اس نے پیدا کیا، لیکن اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان، سب سے بڑی اس کی تخلیق انسان، جو مسجود ملائک بنیا، فسجد الملائکۃ اجمعون،
کس قدر تاکید، سجدے میں گر گئے تمام فرشتے کل کے کل جمع ہو کر 3 بار. کہیں شبہ رہ جائے جبرائیل نے نہیں کیا ہوگا سجدہ یا اسرافیل، نہیں، کلہم اجمع. یہ انسان شاہکار ہے. فرمایا ہے خلقت یدیہ، اے ابلیس تو اس آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. کیا معنی اس کے؟ اللہ کے 2 ہاتھ کیا ہیں؟ الا لہ الخلق والامر، 2 عالم، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق. عالم امر میں اللہ کے ان کی تعمیر چشم زدن میں، انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون. اور عالم خلق میں وقت. آم کی گٹھلی سے درخت تو بنے گا آم کا، لیکن کتنے سال لے. ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش تو پائے گا لیکن 9 مہینے لے گا. اللہ نے فرمایا کتنی جگہ پر میں نے آسمان اور زمین 6 دنوں. عالم خلق میں ٹائم، عالم امر میں کوئی ٹائم. عالم امر سے تعلق والی صرف 2 مخلوقات ہیں، فرشتے اور انسانی ارواح. یسألونک عن الروح، روح من امر ربی. اور عالم خلق سے ہمارا یہ جسم ہے، حیوانی وجود جو زمین سے آیا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ. یہ یہاں سے آیا، روح وہاں سے آئی، اور انا للہ وإلیہ راجعون. یہ ہمارا جسم تو نہیں جائے گا. الرحمن علم القرآن خلق انسان علمہ البیان. انسان کو جو صلاحیتیں دی اللہ نے، ان میں سب سے بڑی صلاحیت قوت بیان ہے. اسی لیے انسان کو اہل منطق کہتے ہیں حیوان ناطق، بولنے والا حیوان. یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی صلاحیت، یہ تمام صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت. دیکھیے ہمیں آنکھیں دی، حیوانوں کی بینائی ہم سے کہیں زیادہ ہے. ایسے حیوان بھی ہیں کہ جنہیں لائٹ کی ضرورت ہی نہیں بغیر روشنی. یہ باز اور شاہین بڑی بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو دے. سماعت ہمیں تو بہت سے حیوانات کو ہم سے بہت زیادہ سماعت دی. آپ گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں، آپ نے کوئی آواز نہیں سنی، گھوڑے نے سن لی، اس کی کنوتیاں کھڑی ہو گئی، اینٹینا کھڑے ہو گئے. سوار کو معلوم ہوا کوئی خطرہ ہے، اس نے تو کچھ نہیں سنا. پھر کتنے حیوان ہیں جو سونگنے کی ان میں کتنی زیادہ ہے، ہر شے کو سون کر پتہ کرتے ہیں یہ ہمارے کھانے کی ہے کہ نہیں. اصل انسان کی صلاحیت وہ قوت بیان. آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے وقت ایک پیشی کے 5 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں. کیوں؟ ان کے اندر بیان کی صلاحیت زیادہ ہے، جو مقدمے کو خوبصورتی سے پیش کر سکتے. ورنہ وہی قانون پڑھنے والے جو ہے وہ کلا جوتی پٹخار سے کوئی پوچھتا نہیں. اسی طرح آپ کو معلوم ہے دنیا میں بڑے بڑے جو ڈکٹیٹر بنے ہیں وہ قوت بیان کی. ہٹلر کی فائری اسپیچ اس نے کہاں سے کہاں اسے. لیکن اب چھوڑیے، الرحمن علم قرآن، یہ ایک جو رحمان نے خلق الانسان، انسان کو علمہ البیان. یہ 3 ویلیوز ہیں جو 4 آیتوں آپ نے میتھمیٹکس میں یا ارتھمیٹکس میں پڑھا ہوگا. ریشو، نسبت و تناسب. 3 ویلیوز دے دی گئی، یہ 4تھی تلاش کرو. وہ 4تھی ویلیو کیا ہے؟ دیکھو، اگر تمہیں کوئی قوت بیان اللہ دی ہے، اسے قرآن کو بیان کرنے میں صرف. جیسے ہم کہتے ہیں کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی، توپ کی بڑی شے ہے، وہ مکھی مارنے کا استعمال نہیں. تمہیں اللہ نے قوت بیان دی ہے، اسے صرف پیسے کمانے کے استعمال نہ کرو، اسے لیڈری چمکانے کے لیے استعمال نہ کرو. اس قوت بیان کو اس قرآن کے بیان کرنے میں یہ جو نتیجہ نکلا ہے، یہ ایک حدیث میں آیا ہے اور اس میں عجیب لطف ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان. وہی جو ہے قافیہ چلا آ رہا. بخاری شریف روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں. یہ بہترین ہے، اس کو بہتر نہ کہیں. یہ خیر کے بعد من آ جائے گا تو یہ کمپیریٹیو ڈگری ہوگی. انا خیر منہ، ابلیس نے کہا تھا میں اس آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار خلقت، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مجھے بنایا. اگر من نہ آئے تو یہ سپرلیٹیو ہے. خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ. کاش اس نقش ہو جائے نوجوانوں کیریئرز کی تلاش کی. MBA کر، کمپیوٹر میں MS کر لے، کیریئر بنے گا، تنخواہ اچھی. وہ سارا کچھ اس دنیا کے لیے، عارضی کے لیے، عارضی زندگی. حضور فرما رہے سب سے اونچا کیریئر یہ ہے قرآن پڑھو پڑھاؤ. اور یہ تو ہمارے ذمے لگا کر ختمہ حجۃ الوداع میں کیا کہا تھا؟ میں صرف تمہارے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ وَنَذِيرًا. اے محمد، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر ساری نوع انسانی کے لیے نذیر بنا کر. تو حضور نے تو تبلیغ ابھی صرف اہل عرب تک کی. رسول تو تھے وہ پوری نوع انسانی کی، وہ کون کرے گا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ. ہم نے تمہیں امت بنایا، کس لیے بنایا؟ خیر امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا. ایک کڑی ڈال دے. دیکھیے حضور سے پہلے رسالت 2 کڑی اللہ سے جبرائیل نے لیا اور وقت کے رسول کو پہنچایا. اب وقت کا رسول
پہنچا رہا ہے آگے رسالت دو. حضور پر آ کر جب رسالت اور نبوت کی تکمیل ہو گئی، ختم ہو گئے، تو تیسری کڑی اللہ سے لائے جبرائیل، پہنچایا قرآن. حضور نے پہنچایا امت کو، اور امت کے ذمہ اب پہنچاؤ ایک ایک انسان کو. بعد میں نے جب تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا بھی مطالعہ شروع کیا تو میں حیران ہوا کہ سلف میں تو یہ رائے کثرت سے موجود. کیا سبب ہوا ہے کہ آج کے دور کے جو مترجمین اور مصنفین ہیں ان کی نگاہوں سے بھی یہ بات اوجھل ہو گئی؟ اس معاملے کو میں حل آج تک نہیں، لیکن اب میں پورے تیقن سے آپ سے کہہ کہ یہ جو پہلی دو آیتیں ہیں ان کا تعلق صوم رمضان سے، بلکہ ان کا تعلق ہے وہ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کے اندر موجود ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن. اب 30 یا 29 دن جو ہے وہ گنتی کے چند دن نہیں ہو، اچھی بڑی تعداد ہے. پھر یہ ہے کہ یہ معدودات جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جمع قلت. یہ زیادہ سے زیادہ 9 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس وزن پر جو جمع آتی ہے. اور اس میں جو ہے خود قرآن مجید میں حج کے سلسلے میں منا کے قیام کے ضمن میں الفاظ آئے ہیں ایام معدودات، فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ. منا میں قیام ہے گنتی کے چند دن، تو جو 2 دن ہی میں جلدی کر کے وہاں سے واپس ہو جائے اس پہ بھی کوئی اس گناہ نہیں ہے، اور جو مؤخر کر کے 3 دن پورے کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. تو وہاں پر بھی نظیر موجود ہے کہ 2 یا 3 دن پر اس کا اطلاق. تو یہاں پر ایام معدودات سے لازماً یہ مراد ہے کہ یہ 3 دن جو ہے ہر مہینے میں 13ویں 14ویں 15ویں در حقیقت اس روزے سے متعلق یہ آیت اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی حضور کا معمول اور آپ کے صحابہ کا اور جو بھی ہمارے ہاں اتباع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوافل میں بھی ان کا یہ معمول ہے. ہر مہینے میں یہ 3 روزے حضور بعد بھی رکھتے تھے اور آپ کے بہت سے صحابہ رکھتے تھے، اور آج بھی ہمارے ہاں بہت سے دیندار ہیں اور جن یہ جذبہ ہے اتباع سنت کا وہ کرتے ہیں. 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخوں کا ان کو ایام 20 کہتے ہیں. اس کی راتیں روشن ہوتی ہیں، 13ویں رات، 14ویں رات، 15ویں رات. چاند جو ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے 14ویں کو تو مکمل ہوتا ہی ہے، 13ویں اور 15ویں کا بھی تقریباً مکمل ہے. تو ایام 20 کے روزے جو ہیں بعد میں بھی برقرار رہے ہیں، لیکن نفل فرض اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کے روزے. ایام معدودات یہ دن ہے گنتی کے. فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا سفر پر تو وہ تعداد پوری کر لے. دوسرے گویا کہ اب اگلی کا ایک تو یہ رعایت ہو گئی. دوسری رعایت وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اور ان لوگوں کے ذمے کے جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی مریض بھی نہیں ہے، صحت مند ہے، روزہ رکھ سکتے، سفر بھی نہیں ہے، سفر پر نہیں ہے، مقیم ہے، روزہ رکھ سکتے، پھر بھی نہ رکھیں تو ان کے لیے بھی ایک اختیار. اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا وجوب الگ تخییر. واجب تو ہے لیکن اس میں ایک اختیار دے دی. وہ اختیار کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین. تو پھر یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا. فدیہ کہتے ہیں کسی چیز کا بدل ہو، جیسے کہ جنگی مجرم ہے اس کا فدیہ ہے، گویا کہ اس کو دے کر وہ پھر آزاد ہو جائے گا، فدیہ اس کو کہتے ہیں. ففدیۃ طعام مسکین. لیکن یہ ہے کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. اور جو نیکی سے خیر کرنا چاہے مزید تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. ایک کے بجائے 2 کو کھلائے، 3 کو کھلائے، 4 کو کھلائے، 10 کو کھلائے، تو یہ تو ترغیب ہے. لیکن کم سے کم ایک مسکین کو کھانا کھلانا دو. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اب دیکھیے یہ لفظ بول رہے ہیں اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی اگرچہ اختیار تمہیں دے دیا ہے، اختیار یہ ہے کہ روزہ رکھو، اگر نہ رکھو تو فدیہ دے دو ایک مسکین کا کھانا. لیکن اگر تم روزہ رکھو، ان کنتم تعلمون، اگر حقیقت میں تم علم رکھتے ہو کہ روزے کے اندر کیا کیا برکات ہیں تو تمہیں روزہ لازماً رکھنا چاہیے. تشویق اور ترغیب موجود ہے لیکن یہ کہ اس کی فرضیت یا وجود. یہ تھا ابتدائی حکم روزے کی. اب اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس کے بھی پہلے حصے کو مت پڑھیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بارے میں تو بعد میں گفتگو. بینات من الہدی والفرقان. لیکن اگلا جملہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب یہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر بعد میں. لیکن جو شخص بھی تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں، اپنے گھر میں موجود ہے، اپنے شہر میں موجود ہے، سفر پر، یا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پائے، اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، یہ برکتوں کا ایک موقع اسے مزید حاصل ہو جائے. فلیصم، یہ امر کا صیغہ، یہ وجوب ہے مطلقاً. اب اس میں جو 2 رعایتیں پہلے دی گئی تھی ان میں سے ایک کو برقرار رکھا. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہی وہ الفاظ ہیں جن کی بنا پر میرا گمان اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ 2 بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی. یہ جو تکرار ہے بے معنی تکرار ہو جائے گی پھر اگر ایک ہی وقت میں نازل ہو رہی ہے.
اور قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت سے یہ چیز بعید ہے کہ وہاں پر اس طرح کی تکرار بلا سبب ہو رہی ہے۔ قرآن میں اور بہت سی آیات ہیں جن میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا رکوع ہے سورہ مزمل کا، جس میں قیام اللیل کا حکم ہے، پھر اسی کے آخر میں وہ آیت شامل کر دی گئی ہے جو کم سے کم 1 سال بعد نازل، جس میں کہ رات کے قیام کا وجوب ختم کر دیا گیا، اور صرف یہ کہ جتنا بھی تم سے ممکن ہو سکا کرو، ضروری نہیں ہے کہ تہائی شب ہو، آدھی ہو، تہائی ہو، جتنا بھی ممکن ہو قرآن پڑھا کرو رات کو، گویا کہ وہ فرضیت جو تھی قیام اللیل کی وہ ختم ہو گئی۔ اس حوالے سے وہ جو ناسخ ہے، منسوخ کرنے والی آیت بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دی تاکہ وہ جو اصل حکم تھا وہ بھی برقرار سامنے رہے، اور جس نے آ کر اسے منسوخ کیا وہ بھی رہے اور ساتھ۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ حکم آیا، کتنے عرصے کے بعد آیا یہ مجھے معلوم ہے، لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد آیا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل۔ اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ ہاں، من کان مریضا او علی سفر، جو شخص ہو مریض، بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی۔ یہ اصل میں کیوں کہا ہے اس کی وجہ سمجھ لیجئے، آج بھی آپ کو اپنے ہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کا تقویٰ کا تصور اتنا غلط ہو گیا کہ 104 درجے کا بخار ہے، روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بھلے آدمیوں، اللہ نے تمہیں ایک رخصت دی تو خام خواہ اپنے اوپر یہ شدت کیوں لے رہے؟ لیکن لیتے ہیں، روزہ چھوڑنے کو تیار، روزہ قضا نہیں کر، سفر پر جا رہے ہیں اور روزہ قضا کرنے کو۔ ایک موقع پر ایک غزوے کے دوران ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن وہ اتنے یوں سمجھیے مزمحل ہو گئے کہ جب پڑاؤ پر پہنچے تو جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے تو بڑی چاق و چوبند طریقے سے خیمے نصب کیے، سارا بندوبست کیا، اور یہ جا کر بے سود ہو کر بے ہوش ہو کر حضور نے فرمایا ان کو دیکھ کر، لیس من البر الصیام، سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں، یہ نیکی کا غلط تصور ہے کہ جو تم نے اپنے اختیار کرا، یہ تمہارے اندر تشدد پسندی پیدا ہو رہی۔ دین کے احکام میں جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم، اسی پر عمل کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ہے کہ جو بھی علماء دین یا جو رہنمایان دین ہیں ان کا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، دیکھو آسانیاں پیدا کرو، سختیاں پیدا نہ کرو۔ دین میں سختیاں پیدا کرنا بھی وہ اسر اور اغلال بن جاتا ہے کہ جس کو رفع کرنے کے لیے اور جس سے لوگوں کو، یہودیوں کو اور تمام اہل کتاب کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جہاں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روک، پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، وہیں وہ لوگوں کے اوپر سے وہ بوجھ بھی ختم کرتے ہیں کہ جو انہوں نے خام خواہ اپنے اوپر لاد لی۔ تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن یہ بات واضح رہے کہ اب تمہارے لیے تعداد کو پورا کرنا لازم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پر فدیہ دے دیں تو بات پوری نہیں۔ روزے کی تعداد، آپ کے رمضان میں 2 روزے 3 روزے چھوٹ گئے بیماری کی، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے دنوں میں اس کی قضا دینی لازم ہے، وہ روزے رکھنے جو ہیں آپ پر لازم ہے، ان کا کوئی بدل جو ہے وہ فدیہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجئے، یہ حکمت نبوی ہے کہ یہاں اگرچہ وہ فدیے کا حکم جو ہے گویا کہ بظاہر قرآن مجید کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ مطلقاً منسوخ ہو گیا، لیکن حضور نے اس کو خاص حالتوں میں باقی رکھا ہے۔ کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا خاتون اتنی بوڑھی ہو کہ دن بھر کا فاقہ جو ہے اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں ہلاک نہ ہو، کوئی مریض ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ ڈائبٹیز کی مریض ہے، اس کو وہ شوگر کا مرض ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، شوگر لیول بہت نیچے ہو جائے تو موت واقع ہو سکتی۔ کوئی ایسا مریض ہے جس کو مرض سے شفا پانے کی اب کوئی امید ہے ہی نہیں کہ میں مرض سے شفا پا جاؤں گا یا پا جاؤں گی تو اس کے بعد میں روزہ مکمل کر، ایسے لوگوں کے لیے حضور نے اس رعایت کو برقرار